بھائی وہ ہم لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں, وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں, کپٹیا میں آتے ہیں, بائک پر بیٹھتا ہے, جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں, یہ اس طرف بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب, بھائی پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق, اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا اور گھومے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا, آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے, جینز سمجھتے ہو نا, پہنو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے, وہ جینز پہنے گا, یہاں سے پھٹی ہوگی, یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا, میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا, میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا, یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی, تو اتنا بھکاری کی طرح؟ تو کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہو تھئی گیو, سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کہ میں نے بھکاری کہو چھو, یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینز پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا, کہا قاری صاحب آج ایک بازار ماتی 2000 روپیہ نہیں خریدی, یعنی 2000 روپے یہ آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا, پھٹی ہوئی جینز دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو, ناراض مت ہونا. اس نے جو جواب دیا, کہتا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی, تو اس نے نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی, اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں. کیا عالم ہے بھائی. میرے دوستو ایک ایکٹنگ کر رہا ہے, پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے. ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ, اللہ کی قسم ڈھونگ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ, ہالی ووڈ میں جاؤ, اللہ کی قسم یہ شیطان ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف, اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر, بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا جو میں پڑھوں گا؟ آپ کو بھی پڑھنا ہے, چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے. یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے, اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ, لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے, فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المونا, اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت ابو بکر,
सुभान अल्लाह। बाईं तरफ हजरत उमर। सच बताओ ये काफले से बढ़कर कौन सा काफला होगा? बीच में नबियों के नबी, दाईं तरफ सिद्दीकों के सिद्दीक और बाईं तरफ फारूकों के फारूक। अच्छा जा रहे सफर में तीनों के तीनों जा रहे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा सफर में जा रहे, जंगल का रास्ता है, सन्नाटा है, आवाज आई। बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो, उलमा किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा आवाज आई, हजरत अबू बकर उमर को देखे। उमर तुम बोले? उमर ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी सुना। हजरत उमर ने कहा आप बोले? हजरत अबू बकर ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोला, मालूम नहीं कहां से आवाज आई होगी, चलो आगे चले। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते जा रहे। हजरत अबू बकर उमर 3 कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने ये आवाज कहीं और से आ रही है। हजरत अबू बकर यूं आगे बढ़े, हजरत उमर यूं आगे बढ़े और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल ये आवाज आ रही है, पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने नहीं कहा लेकिन ये आवाज हमने सुनी, अल्लाह के रसूल आपने भी सुनी। सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी मुस्कुराए और जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर क्या फरमाया? ये बहुत बड़ी किताब है तफसीर रूहुल मानी, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्कुरा कर फरमाया हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर तुम्हें नहीं मालूम ये सामने जो पत्थर है, सामने जो पत्थर है ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया। बोलो कहां पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया। अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबा किराम की आदत थी जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है। बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा सारे सहाबा किराम इंतजार कर रहे कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूं लुकमा उठाया, बोलो यूं लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और जबान से लगा वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को। ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमा किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है। भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल? अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे
اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والوں، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے، ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا؟ جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے. بتاؤ کون کون محبت کرتا ہے نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہے؟ داڑھی کا ہے؟ یعنی جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کا کو اوپر کرتے. یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا. ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے. ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے. کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ میری عمر 52 سال کی ہو گئی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائڈ میں ہٹو. یعنی کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں، بس میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی. سب سبحان اللہ بولیں گے ایک ساتھ میں، بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. تو میرے پیاروں آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ.